خان صاحب جسٹ اس کے ایک سربراہ ہیں، اور اس سربراہ کا جو کام ہے اس کو مزید اس ڈاکیومنٹ کے اندر ایکسپلین کر کر لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو جو ضروری چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو ہے وہ ایمز اینڈ آبجیکٹس جو اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے اس وقت تھے اور ہمیشہ رہیں گے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کلاس 3 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا ٹرسٹ۔ پہلا اس کا پوائنٹ ہے ٹو سیٹ اپ القادر یونیورسٹی ان ویریس ڈسپلنس انکلوڈنگ اسلامک اسٹڈیز اینڈ سائنسز، یہ اس کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد ہے ٹو سیٹ اپ any additional educational institute, schools, colleges and or universities across the country for the promotion of education in Pakistan۔ تیسرا اس کا پوائنٹ ہے کہ to provide quality education to all sections of the society regardless of the caste, creed, race, religion or financial standings۔ تو یہ بریفلی اس کی ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں، جس کے مطابق اس کے آگے اور بھی ہیں، میں آپ کے حوالے یہ کروں گا تفصیل کے ساتھ، آپ پڑھیے گا اور اس کو تمام جگہوں پہ بتائیے گا بھی کہ یہ ادارہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو لوگ تعلیم سے بہرامند نہیں ہو سکتے، وہ تمام اپنی فیسز جو ہیں غریب اور لاچار جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ تعلیم مہنگی تعلیم حاصل کر سکیں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنٹیفک تعلیم بھی ایک ہی چھت کے تلے ملے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی تعلیم کے لیے الگ ایک چینل ہے اور سائنس کی جو تعلیمات ہیں ان کے لیے اور چینل اور یونیورسٹیز اور ادارے ہیں۔ تو خان صاحب نے ان دونوں کو ایک ہی چھت کے تلے جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر جو خان صاحب کے کردار ہے اور خاص طور پر جو مونیٹری معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، اور یہ مونیٹری معاملات کے بارے میں جو اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا گیا ہے یہ بالکل اسی طرح کی کا سٹیٹس ہے جو کہ خان صاحب، شوکت خانم اور نمل اور دیگر جو ان کے ادارے ہیں اسی طرح کا سٹیٹس ہے، اور وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ سب سے جو بنیادی جو چیز جو آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے اور پوری قوم کو معلوم ہونی چاہیے وہ اس کی کلاس 10.2 کے اندر لکھا ہوا ہے دا ٹرسٹی شیل ناٹ بی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اینی ریمونریشن، یعنی کسی قسم کی کوئی تنخواہ، کوئی بینیفٹ، کوئی پرک خان صاحب یا دوسری جو ان کے بیگم صاحبہ ہیں وہ اس میں نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج تک نیب کی تفتیش کے اندر بھی کسی جگہ پر کسی قسم کا بینیفٹ خان صاحب یا ان کے کسی رشتہ دار یا ان کی جو فیملی ہے انہیں نہیں ملا، اور نہ اس قسم کا کوئی کیس ہے۔ نیب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آج ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ ہی، کہ no trust property income and or trust property shall be paid, transferred directly or indirectly by way of profit, dividend, bonus or otherwise to any of its trustees or their relatives۔ حالانکہ ٹرسٹیز صرف 2 ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کے رشتہ داروں کو بھی کل کو اگر ان میں سے کوئی زندگی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے اور اس کو سیو کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کی جتنی پراپرٹی ہے وہ نہ ٹرسٹیز اس کو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، نہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ اس کو اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ان کا کوئی رشتہ دار اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ٹرسٹ ہے جس نے ہمیشہ رہتی دنیا تک اسی پرپز کے لیے قائم رہنا ہے، اور اس کی پراپرٹیز اس کی ہی ملکیت رہیں گی۔ ٹرسٹیز کو تبدیل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر ٹرسٹیز نہیں رہتے، خان صاحب تا حیات اس کے ٹرسٹی ہیں، خان صاحب کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اور یہ صرف تعلیمی جو مقاصد ہیں ان کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دیگر پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، آپ کو میں یہ کاپیز جو ہیں وہ پرووائڈ کروں گا۔ اب دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کا اس کے اندر کردار ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا ساتھ میں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کن ٹرمز کے اوپر اور کیا بات کی گئی اور کیا ان کا کردار تھا اور ان سے کیا لیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ جو کیس نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے اندر یہ تفتیش جو ہے وہ شروع کی گئی جب حسن نواز شریف کی جو پراپرٹی ہے اس کو ایگزوربیٹنٹ پرائز کے اوپر ملک ریاض فیملی نے وہاں پہ خریدا۔ اس ون ہائیڈ پارک وہ پراپرٹی جی، ون ہائیڈ پارک کو خریدنے کی جو پیمنٹ وہاں پر کی گئی اس کو نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک مشکوک ٹرانزیکشن سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کمپنی کی جس کی جانب سے یعنی بیریئر ٹاؤن کی جانب سے جو پیمنٹ کی گئی ہے یہ غیر معمولی پیمنٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر چونکہ ان کا وہاں پر کوئی کاروبار نہیں تھا تو انہوں نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو بڑھایا، اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ جو پاناما کیس کے اندر جو اور باقی 10 کمپنیز رجسٹرڈ کا جو کیس تھا وہ جو پاناما کے کیسز تھے ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ کس طرح سے ہے۔ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے جو دیگر اکاؤنٹ تھے ملک ریاض فیملی کے ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے تئیں جو ہے اپنے قانون کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو فریز کیا اور ان کی عدالت سے یہ فریز آرڈر لیا، اور یہ انویسٹیگیشنز انہوں نے جاری رکھیں۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز آپ کے سامنے ابھی مشرق بینک کا جو سی ایم فائل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو ہماری کنٹینشن ہے پہلے دن سے کہ یہ پیسہ نہ حکومت پاکستان کا تھا، نہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر پاکستان کے اندر یا برطانیہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ فائل کی تھی۔ یہ پیسہ ملک ریاض فیملی کی ایک پرائیویٹ ان کا اکاؤنٹس کے اندر موجود تھا جس کو مشکوک سمجھتے ہوئے وہاں کی کرائم ایجنسی نے تفتیش کی۔ اس کے بعد ملک ریاض فیملی اور جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا، جس ایگریمنٹ کے تحت ملک ریاض فیملی نے یہ وہاں پر بتایا ان کو اور ان کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ پیسہ ہم واپس اپنے ملک لے کر جائیں گے۔ تو اس فیسیلیٹیشن کے لیے، اس پیسے کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اس وقت کا آپ کے سامنے ہے کہ وہ پیسہ آج تک اتنی بڑی تعداد میں کبھی پاکستان واپس نہیں آیا، تو جس کے اوپر نیب نے اور تمام دیگر اداروں نے کریڈٹ لیے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پریس ریلیزز جاری ہوئیں اور جو اینول ان کی طرف سے فگرز دیے گئے، نمبر دیے گئے نیب کی جانب سے، اس کے اندر یہ رقم بطور ریکوری کی رقم ہمیشہ سے ہوتی رہی اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی۔ آج جو کیس بنایا گیا، اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں۔ اب اس رقم کی واپسی کو مشکوک بنایا جا رہا ہے اور اس کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانزیکشن ہے ملک ریاض فیملی کے۔ ہم بے شک سپوکس پرسن نہیں ہیں، لیکن آپ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیراتی کام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیریٹیز ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو چیریٹی دی گئی خان صاحب کو وہ پیورلی چیریٹی تھی، اور چیریٹی لینا اور دینا پاکستان کے کسی قانون کے اندر جرم نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک رجسٹرڈ ادارے نے ایک دوسرے رجسٹرڈ ادارے کو خیرات دی ہے، اور وہ خیرات دیا جانا اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے جیسے پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ لوٹ کر کھا گیا۔ وہ اماؤنٹ آج تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہی۔ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں آرڈر بھی کیا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی جائے۔ اب جب وہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آ گئی ہے اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ یہ کیس سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس میں جو جرم کا سوال ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے، اب میں اس طرف آتا ہوں، پھر جو ہے وہ آخری جو ہمارا حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کو سردار لطیف کھوسہ صاحب کے فرزند جو ہیں ہمارے ساتھ شہباز کھوسہ صاحب، یہ بھی آپ کو اس کے اوپر گائیڈ کریں گے، اور ہم جو ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس آپ کے ہینڈ اوور کریں گے۔ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے ملک ریاض فیملی اور القادر ٹرسٹ کے درمیان، اس کی کلوز 1.8 کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا جو بہت واضح ہے، جس کے اندر ٹرسٹ ڈیڈ کی اور ٹرسٹیز کا جو رول ہے اس کو دوبارہ سے
حفظ مقدم کے طور پر دوبارہ سے لکھا گیا ہے. یہ جو ٹرمز ہیں یہ ملک ریاض فلی کی طرف سے آئیں, جس کو القادر ٹرسٹ کی انتظامیہ نے ایز اٹ از قبول کیا, کیونکہ یہ اس میں نہ کوئی چھپانے کا عنصر تھا اور نہ ہی اس میں کوئی جرم جو ہے وہ ہو سکتا تھا. اس کی کلوز 1.8 ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ دا ڈونر فردر ڈکلیئرز, ڈونر مطلب بیریا ٹاؤن, further declares that the land and the buildings, facilities, infrastructure and amenities etc. completed thereon are exclusively for the benefit of the trust and for the use of objects and purposes mentioned in this agreement, and no trust or any other employee shall have any right, title or entitlement to the said land and building, facilities, infrastructure, etc. thereon, or use the same for their own personal benefit in any manner whatsoever,